الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللہ سبحانہ و تعالی آپ سب پر اپنی رحمت نازل فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی آپ سب کی رہنمائی، اطاعت اور خیر کی طرف فرمائے. آج کے درس میں انشاءاللہ ہم جو کتاب پڑھنے جا رہے ہیں اس کتاب کی ہم ابتدا کر رہے ہیں. شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اس کتاب کی ابتدا جو ہے کی ہے، اور کتاب کی ابتدا کرتے ہوئے عموماً جیسا کہ سارے مؤلفوں کا طریقہ ہے، جو کتاب وہ تالیف کرتے ہیں، لکھتے ہیں، تو اس سے پہلے بسم اللہ سے ابتدا کرتے ہیں، جیسا کہ ہم بسم اللہ کے احکام میں ہم پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شیخ نے بھی اللہ کے نام کے ذریعے سے اس کتاب کی ابتدا کی ہے، کیونکہ مسلمانوں کے ہر کام کی ابتدا اللہ کے نام سے ہوتی ہے، اور اسی کام کے اندر برکت اور خیر رہتی ہے. اور یہ اتنا بہترین کام ہے تو اس کام کی ابتدا بھی بسم اللہ سے ہونی چاہیے. شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ فرماتے ہیں شروط الصلاۃ 9، نماز کی شروط 9 ہیں. شرط کس کو کہتے ہیں؟ شروط یہ شرط کی جمع ہے، شرط واحد ہے، اس کی جمع کی شروط، یعنی بہت ساری شرطیں. شرط کا لغوی عربی ڈکشنری کے اعتبار سے اس کا معنی ہے کسی چیز کو لازم پکڑ لینا، اس سے چمٹ جانا. کسی چیز کو لازم پکڑ لینا، اس سے چمٹ جانا. اور فقہا نے اور علماء نے اس کی اصطلاحی تعریف جو بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ شرط کہتے ہیں جس کے فقدان سے، یعنی جس کے نہ پائے جانے سے کسی چیز کا نہ ہونا لازم ہو، اور اس کے وجود سے، یعنی وہ چیز موجود ہو، اس کے وجود سے ہونا یا نہ ہونا یہ لازم نہ آئے. یعنی ایک چیز ہے، ایک چیز کے لیے ضروری ہے، ایک شرط ہے ایک چیز کے لیے ضروری ہے. وہ چیز اگر ہم کریں گے تو اس چیز کا پایا جانا ضروری ہے، لیکن بسا اوقات وہ چیز موجود رہتی ہے، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ چیز شرط موجود ہو تو اس کی وجہ سے کوئی اور چیز کرنا یعنی وہ ضروری ہو یا لازم آئے. آگے اور میں تفصیل بیان کر رہا ہوں تو انشاءاللہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی. یعنی جس کے وجود پر، جس کے پائے جانے پر کوئی دوسری چیز جو ہے وہ پائی جائے، اور اگر یہ نہ پائی جائے تو وہ دوسری چیز بھی نہیں پائی جائے گی. مثال کے طور پر وضو نماز کے لیے شرط ہے. وضو کیا ہے؟ نماز کے لیے شرط ہے. اگر ہمیں نماز پڑھنی ہے تو اس کے لیے باوضو ہونا ضروری ہے، لیکن شرط والی چیز کا وجود، یعنی وضو شرط ہے تو شرط والی چیز کا وجود دوسری چیز کو لازم نہیں، یعنی نماز کو لازم نہیں ہے. کیونکہ انسان بسا اوقات اس وقت بھی وضو سے رہتا ہے جب نماز کا وقت نہیں ہوتا، نماز اس پر لازم نہیں ہوتی، نماز اس پر واجب نہیں ہوتی. نماز کی جو شروط ہیں ان کا تعلق نماز سے باہر سے ہے، نماز کے اندر سے نہیں ہے. نماز کی جتنی شروط ہیں ان کا تعلق نماز کے باہر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری حدیث نمبر 6954 6954 شیخ عبد المحسن العباد حفظہ اللہ نے اس حدیث کو نقل کیا اور فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ، کہ اللہ سبحانہ و تعالی تم میں سے کسی کی نماز قبول نہیں کرتا اذا احدث، جب اسے حدث ہو جائے، یعنی اس کا وضو ختم ہو جائے، یہاں تک کہ وہ وضو نہ کر لے. وقد يتوضأ الانسان، اور کبھی انسان وضو سے ہوتا ہے اور پھر انسان کیا ہو جاتا ہے، انسان کو حدث ہو جاتا ہے، وضو ختم ہو جاتا ہے، تو پھر انسان کے لیے وضو کرنا لازم نہیں ہے، اس لیے کہ اس کو نماز نہیں پڑھنی ہے. لیکن نماز کے دوران اگر اس کا وضو ختم ہو جائے تو اس کو وضو کرنا پڑے گا. شروط الصلاۃ 9، نماز کی شرطیں 9 ہیں. ان میں سے پہلی شرط ہے الاسلام، یعنی نماز کے لیے شرط ہے اسلام. اس لیے کہ جو انسان مسلمان ہی نہیں ہوگا تو اس کی نماز قبول ہی نہیں ہوگی، وہ کتنی بھی نماز پڑھ لے. اس کی تفصیل ہم آگے پڑھتے ہیں. اور دوسری شرط ہے والعقل، عقل، سمجھ بوجھ کا ہونا. کیونکہ اگر انسان کے پاس عقل نہیں ہے، انسان پاگل ہے، دیوانہ ہے، تو اس پہ شریعت کے احکام لاگو نہیں ہوتے. یا انسان بچہ ہے، وہ اتنی عمر کو نہیں پہنچتا، جب اسے شعور اور احساس نہ ہو، سمجھداری اس کے پاس نہ آئے، اسے سمجھ نہ آئے، تب تک شریعت کے احکام، شریعت کے جو کام ہے، نماز وغیرہ، اس پہ لاگو نہیں ہوتے. تیسری شرط آپ فرماتے ہیں والتمیز، اور تمیز کا پایا جانا. تمیز سے مراد انسان اس عمر کو پہنچ جائے، ایک بچہ ہے،
بچہ اس عمر کو پہنچ جائے کہ اسے تمیز ہو جائے چیزوں میں کہ کون سی چیز کیا ہے کون سی چیز نہیں ہے، یعنی اسے شعور، اسے احساس ہو جائے، اسے تمیز ہو جائے کہ چیزوں کو پہچاننے کی. اس کی جب تفصیل ہم پڑھیں گے تو یہ چیز آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. اور چوتھی چیز ہے ورفع الحدث، حدث کا نہ ہونا. حدث کا نہ ہونا اس سے مراد یہ ہے کہ نماز کے لیے شرط ہے کہ انسان باوضو ہو. اگر انسان کا وضو نہیں ہے تو نماز نہیں ہوگی. پانچویں چیز ہے وَإِزَالَةُ النَّجَاسَةِ، نجاست کو، گندگی کو زائل کرنا. گندگی کو زائل کرنا مثال کے طور پر اگر انسان کے جسم کے اندر گندگی ہے وہ نماز پڑھے گا. انسان کے جسم کے اندر اگر ناپاکی ہے اور انسان نماز پڑھے گا تو اس کی نماز ہوگی؟ نہیں ہوگی. اسی طریقے انسان کے جسم کا، انسان کے کپڑوں کا، جس جگہ پر انسان نماز پڑھ رہا ہے اس کا پاک ہونا ضروری ہے. اس کا پاک ہونا ضروری ہے. مراد یہ ہے کہ جسم، کپڑے اور جس جگہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں یہ جگہ پاک ہو. اگر یہ اس میں نجاست ہے، گندگی ہے، ناپاکی ہے تو اس کو دھو کر پاک کیا جائے. اور چھٹی چیز ہے وَسَتْرُ الْعَوْرَةِ، ستر پوشی. اور ستر پوشی کیا ہے؟ تمام اہل علم کا، علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اگر کوئی انسان ستر پوشی پر، ستر پوشی معنی اپنا جسم ڈھانکنا، جتنا یعنی مرد کے لیے ضروری ہے جتنا عورت کے لیے ضروری ہے، اس کی تفصیل آگے ہم پڑھ رہے ہیں. تو ستر پوشی پر جو انسان قادر ہو اس کے باوجود وہ ستر پردے کا اہتمام نہ کرے تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی. وَدُخُولُ الْوَقْتِ، اور آٹھویں شرط ہے وقت کا داخل ہونا. ایک انسان نماز کا وقت نہیں ہوا، وقت سے پہلے نماز پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی، اس کی نماز نہیں ہوگی. اس لیے وقت کا داخل ہونا ضروری ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ نساء آیت نمبر 103 کے اندر کیا فرمایا؟ ان الصلاة كانت على المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مومنوں پر نماز مقررہ وقت پر فرض کی ہے. واستقبال القبلۃ، نماز کے لیے قبلہ رخ ہونا، کہ انسان جان بوجھ کر قبلہ کے علاوہ کسی اور رخ کی طرف نماز پڑھے گا تو اس کی نماز باطل ہے، نہیں مانی جائے گی. اور نویں چیز ہے النیت، نیت کا پایا جانا. کیونکہ اگر انسان نیت نہیں کرتا ہے تو نیت کے بغیر کوئی عمل مقبول نہیں ہے. صحیح بخاری کی پہلی روایت ہے جس روایت سے امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کی ابتدا کی، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیتوں پر ہے. اب میں مختصراً آپ کو دہرا دیتا ہوں. پہلی شرط ہے اسلام، دوسری شرط ہے عقل، تیسری شرط ہے تمیز یا شعور، چوتھی شرط ہے رفع حدث یعنی باوضو ہونا، اور پانچویں شرط ہے نجاست کا زائل ہونا یعنی جسم، کپڑے اور جس جگہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں اس کا پاک ہونا. چھٹی شرط ہے ستر پوشی، وہ آگے تفصیل آ رہی ہے، یعنی مرد کو کتنا کپڑا پہننا ہے، عورت کو کتنا پہننا ہے، مرد کا ستر کہاں سے کہاں تک ہے، عورت کا ستر کہاں سے کہاں تک ہے، وہ آگے تفصیلات آئیں گی انشاءاللہ. اور ساتویں شرط ہے دخول وقت، وقت کا داخل ہونا. اور آٹھویں شرط ہے استقبال قبلہ، قبلہ کا رخ ہونا، قبلہ رخ ہونا. اور نویں شرط ہے نیت. یہ 9 نماز کے لیے شرطیں ہیں. اب آپ دیکھیں یہ جتنی شروط شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے بیان کی ہیں ان ساری کا تعلق نماز سے باہر سے. نماز کے اندر یہ چیزیں نہیں کرنی، ان کا تعلق نماز سے باہر ہے. شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ فرماتے ہیں الشرط الاول، پہلی شرط الاسلام، وہ اسلام ہے، وضدہ الکفر، اور اس کی ضد کفر ہے. شیخ عبد المحسن العباد حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو یہ یعنی جس کی کفر ضد ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ نماز کے لیے جو اہم تیز شرط ہے وہ ہے مسلمان ہونا. تو شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے فرمایا الشرط الاول الاسلام وضدہ الکفر والکافر عمله مردود ولو عمل ای عمل، کہ پہلی شرط اسلام ہے اور اس کی ضد، اس کا اپوزٹ کفر ہے، اور کافر کا عمل مردود ہے یعنی کافر کے عمل کی کوئی ویلیو نہیں ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے یہاں. اور کیوں نہیں ہے؟ ولو عمل ای عمل، اگرچہ وہ کوئی بھی عمل کرے. اور آگے آپ فرماتے ہیں والدلیل قوله تعالی، اور اس کی دلیل اللہ سبحانہ وتعالی کا قول ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی نے سورۃ التوبہ آیت نمبر 17، سورۃ التوبہ آیت نمبر 17 آیت نمبر 17 کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله شاهدين على انفسهم بالكفر اولئك حبطت اعمالهم وفي النار هم خالدون. اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا مشرکین کا کام نہیں کہ وہ اللہ کی مسجدوں کے خادم بنے.
اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں، یہ مشرکین کا کام نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شاہدین علی انفسہم بالکفر، کیونکہ مشرک خود ہی اپنے کفر پر گواہی دے رہے ہیں اپنی، یعنی خود ہی شہادت اور گواہی دے رہے ہیں کہ وہ کافر ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اولئک حبطت اعمالہم، ان کے سارے اعمال برباد کر دیے گئے۔ اور اسی جملے سے شیخ نے استدلال کیا کہ اولئک حبطت اعمالہم، مشرکین کا کوئی عمل قبول ہے ہی نہیں، کافر کا کوئی عمل قبول نہیں۔ دلیل کون سی؟ یہ دلیل ہے اولئک حبطت اعمالہم، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے تو سارے اعمال ضائع ہو گئے، برباد ہو گئے۔ وفی النار ہم خالدون، اور جہنم میں انہیں ہمیشہ رہنا ہے۔ ایک مومن کبھی ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا، اگر اسے سزا، اگر وہ اس نے گناہ کیے ہیں تو سزا کے بعد وہ جنت میں ضرور جائے گا، لیکن کافر کا ابدی ٹھکانہ، ہمیشہ کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو اس آیت سے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے یہ استدلال کیا کہ نماز کے لیے پہلی شرط اسلام ہے، کیونکہ اسلام کے بغیر کوئی عمل قبول ہوتا ہی نہیں۔ پھر آپ نے دوسری دلیل دی، اور وہ دلیل کیا ہے؟ سورۃ الفرقان کی آیت ہے، آیت نمبر 32، سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 17 ہے جو ہم نے پہلے پڑھی، اور سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 32 جس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے اور جو کچھ بھی ان کا کیا درا ہے، یعنی انہوں نے جو کچھ بھی عمل کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم اسے لے کر ہباء منثورا، غبار کی طرح اڑا دیں گے۔ اس آیت سے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے یہ استدلال کیا، یہ دلیل لی کہ کافر کا عمل مقبول نہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جو کچھ بھی انہوں نے عمل کیا، ہم ان کے اعمال کو لے کر غبار کی طرح اڑا دیں گے، یعنی ان کی عمل کی کوئی ویلیو نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک۔ تو یہ پہلی شرط ہے۔ اب شیخ عبد المحسن العباد حفظہ اللہ نے اس کی شرح بیان کی ہے، وہ شرح انشاءاللہ ہم پڑھتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہر عمل کے لیے، ہر عمل جس سے امت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقرب، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا حاصل کرتی ہے، وہ انسان کو اس وقت تک فائدہ نہ دے گا جب تک کہ انسان نے شہادتین کا اقرار نہ کیا ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اور اعمال کا قبول ہونا اور اللہ کا تقرب حاصل کرنا، اس کی بنیاد یہی ہے۔ اگر کوئی انسان ایمان لائے بغیر کوئی عمل کرتا ہے تو اس کی کوئی ویلیو نہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی جگہ پر اس کی وضاحت کی ہے، اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ فلا بد من اخلاص العمل للہ، انسان کے لیے ضروری ہے کہ انسان عمل کو اللہ کے لیے خالص کرے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورۃ الکہف آیت نمبر 110 آخری آیت کے اندر کیا فرمایا؟ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا، کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ملاقات کی امید رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے۔ مختصراً میں آپ کو یہ بتا دوں کہ عمل صالح وہ عمل ہوتا ہے، نیک عمل وہ ہوتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور سنت کے مطابق کیا جائے۔ بدعت کبھی نیک عمل نہیں بن سکتی، ٹھیک ہے؟ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کر۔ اس آیت سے علماء کرام نے یہ استدلال کیا کہ عمل کی قبولیت کے لیے دو بنیادی شرائط۔ پہلی شرط ہے اخلاص، یعنی عمل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے خالص ہو، ہم جو عبادت کر رہے ہیں ہماری عبادت کا مقصد اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی، اللہ کو راضی کرنا ہو، اور اللہ کی عبادت میں کسی اور کو ہم شریک نہ کریں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وہ عمل صالح ہو، اور عمل صالح تب تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہ ہو۔ تو شیخ عبد المحسن العباد حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ ضروری ہے انسان کے لیے کہ انسان اپنے عمل کے اندر اخلاص پیدا کرے، اور وہ کیا ہے؟ اس کا تقاضا کیا ہے کہ انسان اللہ سبحانہ اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں وَكُلُّ عَمَلٍ، ہر وہ عمل جس کو کافر کرتا ہے فَإِنَّهُ لَا يَنْفَعُهُ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، کافر کا وہ عمل اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے عمل کے اندر جو شرط ہے، اسلام کی شرط، وہ شرط نہیں پائی جا رہی ہے۔ جب وہ شرط نہیں پائی جا رہی تو پھر اس کے عمل کی کوئی ویلو اور کوئی قیمت نہیں، اس کا عمل اللہ کے یہاں اسے کوئی فائدہ نہیں دے گا، ٹھیک ہے؟
پھر شیخ عبد المحسن العباد حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ وقد استدل الشیخ رحمہ اللہ لرد اعمال الكفار وعدم قبولها منهم بالآیتین من سورة التوبة وسورة الفرقان، کہ شیخ رحمہ اللہ نے دلیل پکڑی، استدلال کیا کہ کفار کے اعمال مردود ہیں، جیسا آپ نے شیخ نے کہا کہ والکافر عمله مردود، اور کافر کا عمل مردود ہے، رد ہے۔ اس کی دلیل شیخ نے سورۃ الفرقان اور سورۃ التوبہ کی آیت سے لی۔ پھر آپ حفظہ اللہ یعنی شیخ عبد المحسن عباد حفظہ اللہ فرماتے ہیں لأن آیت التوبہ، اس لیے کہ سورۃ التوبہ کی جو آیت ہے ختمت ببیان حبوط اعمال الکفار، وہ اس چیز پر ختم ہوئی ہے کہ کافروں کے اعمال ضائع اور برباد کر دیے جاتے ہیں۔ تو شیخ نے یہ استدلال کیا کہ کافروں کے عمل کا کوئی فائدہ نہیں، اس لیے شیخ نے نماز کے لیے پہلی شرط کیا بیان کی؟ اسلام، کیونکہ اسلام اگر کوئی انسان کافر ہے وہ نماز پڑھے، اس کو اس کی نماز فائدہ دے گی؟ نہیں فائدہ دے گی۔ اور سورۃ الفرقان کی آیت، جس سورۃ الفرقان کی آیت کے اندر یہ وضاحت ہے کہ اعمال کی کوئی ویلو نہیں ہے جب انسان کے پاس ایمان نہ ہو، اور ایسے اعمال جو اسلام کے بغیر، ایمان کے بغیر کیے جائیں، وہ اعمال باطل ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں غبار بنا کے اڑا دیتا ہے۔ اب ہم پڑھیں الشرط الثانی، دوسری شرط تفصیل کے ساتھ، العقل وضدہ الجنون۔ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دوسری شرط عقل ہے، اور اس کی اپوزٹ، اس کا ضد کیا ہے؟ اس کا ضد جنون ہے، پاگل ہونا۔ اس کی ضد کیا ہے؟ پاگل ہونا ہے۔ پھر آپ رحمہ اللہ نے فرمایا والمجنون مرفوع عنہ القلم حتى يفيق، کیونکہ قبولیت نماز کی دوسری شرط ہے کہ انسان کا ہوش حواس ہو، عقل مند ہو، اور اس کا اپوزٹ جنون اور دیوانگی ہے، دیوانہ اور پاگل۔ والمجنون مرفوع، دیوانہ اور پاگل، مرفوع عنہ القلم، اس سے قلم اٹھا لی گئی ہے، حتی یفیق، یہاں تک کہ وہ برابر نہ ہو جائے، اس کا پاگل پن ختم نہ ہو جائے۔ شیخ رحمہ اللہ کا جو اسلوب ہے وہ اسلوب بہت پیارا ہے۔ اس سے پہلے ہم قواعد اربع، نواقض اسلام، اصول ثلاثہ پڑھ چکے ہیں کہ شیخ الاسلام محمد رحمہ اللہ ہر چیز کی دلیل دیتے ہیں۔ تو آپ نے یہاں پہ آپ نے دلیل دی کہ والدلیل الحدیث، اور اس کی دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رفع القلم عن ثلاثۃ، کہ قلم اٹھا لی گئی ہے 3 لوگوں سے۔ قلم اٹھا لی گئی ہے 3 لوگوں سے، اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ ان کے گناہ کو نہیں لکھا جائے گا، یہ مکلف نہیں ہے۔ اور وہ کون ہے؟ النائم حتی یستیقظ، سونے والا جب تک کہ وہ بیدار نہ ہو جائے۔ نیند کی حالت میں وہ خواب دے کے کوئی غلطی کر لے، حالت نیند میں اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے، یہاں تک کہ وہ بیدار نہ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ والمجنون حتی یفیق، اور پاگل جب تک کہ وہ اسے افاقہ نہ ہو جائے، یعنی وہ صحیح سالم نہ ہو جائے، اس کا ہوش حواس برابر نہ ہو جائے۔ والصغیر حتی یبلغ، اور چھوٹا بچہ جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائے، یعنی جب تک کہ وہ ہوشیار نہ ہو جائے۔ اور اس حدیث کو جو ہے بہت سارے محدثین نے ذکر کیا ہے۔ آپ سنن ابی داؤد کے اندر حدیث نمبر 4398 4398 آپ دیکھ لیں، سنن ابو داؤد کے اندر 4398 کے اندر آپ کو یہ حدیث مل جائے گی۔ اسی طریقے سے یہ حدیث سنن ترمذی کے اندر بھی موجود ہے 1423 نمبر پہ، ٹھیک ہے، اور مسند احمد وغیرہ کے اندر بھی موجود ہے۔ اور اس حدیث کو جو ہے امام حاکم رحمہ اللہ نے صحیح کہا، امام ذہبی رحمہ اللہ نے امام حاکم کی موافقت کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اور دوسری جو حدیثیں ہیں، دوسری کتابوں میں جو حدیث ہیں ان کے الفاظ مختلف ہیں۔ کسی حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، اور بچے سے جب تک کہ وہ اسے احتلام نہ ہو جائے، یعنی وہ بالغ نہ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ وعن المجنون حتى يعقل، مجنون سے جب تک کہ وہ عقل مند نہ ہو جائے۔ تو سنن ابی داؤد کے اندر ہے کہ حتى يبرأ، ٹھیک ہے۔ تو لیکن سب کا معنی ایک ہی ہے، سب کا معنی ایک ہی ہے۔ تو یہ جو ہے شیخ رحمہ اللہ نے دوسری شرط جو ہے بیان کی ہے۔ اب شیخ عبد المحسن العباد حفظہ اللہ نے اس حدیث کی شرح جو بیان کی ہم وہ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ شیخ عبد المحسن العباد حفظ اللہ فرماتے ہیں لا بد للمصلي في صلاته ان يكون حاضر العقل ليس فاقدا له بجنون او، آپ حفظ اللہ فرماتے ہیں کہ مصلی کے لیے، نماز پڑھنے والے کے لیے ضروری ہے کہ اپنی نماز کے اندر وہ حاضر العقل ہو، اس کی عقل حاضر ہو، اس کا دماغ حاضر ہو۔ ایسا نہ ہو کہ وہ نماز پڑھ رہا ہو اور پاگل ہو، اس کا دماغ حاضر نہ ہو۔ اور آپ حفظ اللہ نے اس کی شرح میں ایک اور چیز کا اضافہ کیا کہ اسی طریقے سے نمازی کے لیے بھی ضروری ہے کہ نمازی حالت نشہ میں نہ ہو،
کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى، اگرچہ وہ آیت بعد میں جو ہے اس کا حکم جو ہے منسوخ ہوا کہ ایمان والو تم نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ آؤ. نشے میں انسان جب نشے میں رہے گا وہ نماز پڑھے گا تو اس کو کیا معلوم ہے کہ کیا پڑھ رہا ہے کیا نہیں پڑھ رہا، رکوع کر رہا، سجدہ کر رہا، سورۃ الفاتحہ پڑھ رہا نہیں پڑھ رہا. تو آپ حفظ اللہ نے ایک چیز کا اضافہ کیا، وہ یہ کیا ہے کہ نمازی کے لیے ضروری ہے کہ وہ نماز کے اندر اپنی عقل کو حاضر رکھے. ایسا نہ ہو کہ وہ عقل سے پاگل ہو، یعنی مطلب اس کی وہ پاگل ہو یا وہ نشے میں ہو، اس لیے کہ پاگل سے قلم کو اٹھا لیا گیا ہے، یعنی وہ مکلف نہیں ہے، اس پہ نماز پڑھنا واجب نہیں کیونکہ وہ اس کو عقل ہی نہیں ہے. اسی طریقے سے نشہ، ایک انسان حالت نشہ میں ہے، تو جو انسان حالت نشہ میں ہے اسے کچھ ہوش ہی نہیں ہے، تو اس کا تعلق شیخ حفظ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ بھی اس وقت حالت نشہ میں ہے تو وہ بھی پاگلوں کی طرح ہے، تو اس کی نماز، جس نے حالت نشہ کے اندر نماز پڑھ لی تو اس کی نماز نہیں مانی جائے گی، اس کو نماز دہرانی پڑے گی. شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں الثالث، تیسری چیز التمیز، تمیز ہے یعنی شعور کا پایا جانا. وضدہ الصغر، اور اس کی ضد ہے، اس کا اپوزٹ ہے بچپن، کیونکہ انسان بچہ ہوتا ہے تو اس کو سمجھ نہیں ہوتی. تو آپ نے فرمایا کہ التمیز وضدہ الصغر، اور اس کا یعنی تیسری شرط ہے وہ تمیز یعنی شعور کا ہونا، اور اس کی ضد کیا ہے، اس کی ضد بچپن ہے. یعنی نماز کی صحت کے لیے، نماز کے صحیح ہونے کے لیے اور قبولیت کے لیے تیسری شرط ہے وہ ہے کہ نمازی ایسی عمر کو پہنچ جائے جس عمر کے اندر اسے تمیز اور شعور آ جائے، اور تمیز کا جو اپوزٹ ہے وہ کم سنی، بچپن، جس کی حد جو ہے شیخ رحمہ اللہ نے بیان کی ہے وَحَدُّهُ 7 سنین، اور اس کی حد کیا ہے، 7 سال ہے. اس کی حد کیا ہے، 7 سال ہے. ثم يؤمر بالصلاة، جب 7 سال کا ہو جائے گا پھر اسے نماز کا حکم دیا جائے گا، نماز کا حکم دیا جائے گا. لقوله صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے اعتبار سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا ابناءکم بالصلاة ل7، اپنے بچوں کو 7 سال کی عمر میں نماز کا حکم دو. وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا ل10، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں نماز نہ پڑھیں تو انہیں مارو. وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، اور 10 سال کے بعد ان کے بستروں کو الگ کر دو، ان کے بستر الگ الگ کر دو. اس کی اسی تفصیل انشاءاللہ ہم پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے. شیخ عبد المحسن العباد حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب چھوٹا بچہ جب بلوغت کو پہنچ جائے، یہ بلوغت سے مراد سن التمیز، یعنی ایسی عمر جس کے اندر اسے شعور آ جائے، اسے جو ہے پہچان آ جائے، اور وہ عمر کتنی ہے، وہ عمر ہے 7 سال. جب 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کا حکم دیا جائے گا. لیس علی سبیل الایجاب، شیخ عبد المحسن العباد حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ اسے نماز کا حکم دیا جائے گا لیکن وجوبی طور پر نہیں، نماز اس پہ واجب نہیں ہوئی ہے لیکن اسے نماز کا حکم دیا جائے گا. کیوں دیا جائے گا آگے آپ بیان فرماتے ہیں. لأن الوجوب انما يكون بعد البلوغ، اس لیے کہ بچے پر نماز واجب ہوتی ہے بلوغت کے بعد، یعنی 10 سال کے بعد. 7 سال کی عمر میں اسے نماز کا حکم اس لیے دیا جائے گا تاکہ اسے نماز کی عادت ہو، وہ نماز کو پڑھنا سیکھ لے اور نماز کو اس کے صحیح طریقے پر پڑھنا سیکھ جائے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. نماز کتنی اہم اور امپورٹنٹ چیز ہے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 سال کا جب بچہ ہو جائے تو نماز پڑھنے کا حکم دیا، اس کو نماز پڑھانے کا حکم دیا. کیوں؟ تاکہ 10 سال تک نماز جب اس پر واجب ہو، اس 3 سال کے پیریڈ میں، 3 سال کے وقفے میں وہ نماز کو صحیح طریقے سے سیکھ لے، نماز کو صحیح طریقے سے جس طریقے پر شریعت نے کہا ہے اس طریقے پر پڑھنا سیکھ لے. تو بلوغت کے بعد کیونکہ اب وہ مکلف ہو گیا، اس پر اللہ کے احکام لاگو ہو جائیں گے، تو اگر وہ ڈائریکٹ 10 سال میں نماز اسٹارٹ کرے گا تو وہ نماز کو کیسے سیکھے گا؟ تو اسلام ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیم دی کہ بچے کو 7 سال میں نماز کا حکم دیا جائے. کیوں؟ تاکہ نماز کا عادی بن جائے، تاکہ وہ نماز کو صحیح طریقے پہ سیکھ جائے. جب وہ 10 سال کا ہو جائے گا پھر اس کو نماز کا تاکیدی حکم دیا جائے گا. وَأَدَّبَ عَلَى ذَلِكَ بِالضَّرْبِ، شیخ عبد المحسن عباد حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب وہ 10 سال کا ہو جائے تو اسے نماز نہ پڑھنے پر بطور ادب اس کو مارا جائے گا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مارنے کا حکم دیا ہے. اور اگر آپ شریعت کو دیکھیں، اللہ کی قسم، نماز ایک ایسی چیز ہے جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو مارنے کا حکم دیا ہے. اللہ اکبر. آج ہم بچوں کو ہر چیز پر مارتے ہیں، دوسری چیزوں پر جس پہ شریعت نے حکم ہی نہیں دیا.
نہ پڑھنے پر، شرارت کرنے پر، کسی اور چیز پر، لیکن نماز پر ہم نہیں مارتے. بچوں کی اسکول اگر 6 بجے ہم 6 بجے اٹھائیں گے، لیکن نماز کے لیے نہیں اٹھائیں گے کہ بچہ ابھی سونے دو. یہ ہماری اسلام سے محبت ہے، یہ ہمیں جو ہے اسلام کا علم ہے. نماز اتنی اہم چیز ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 سال کے بعد بچے کو نماز پڑھانے کا حکم دیا تاکہ 10 سال تک بچہ عادی بن جائے، نماز کو اس کو صحیح طریقے پر ادا کرنا سیکھ لے، اور 10 سال کا ہو جائے وہ نہیں پڑھتا تو اس کو مار کے پڑھایا جائے. لیکن کیسی مار ماری جائے؟ ایسی مار ماری جائے جو اسے گائل نہ کرے، چوٹل نہ بنائے. ایسی نہ ہو کہ جس سے ہڈی وغیرہ ٹوٹ جائے، لیکن ایسی مار ماری جائے جس سے بطور تعدیب جس سے وہ نماز کو پڑھنا شروع کر دے. ٹھیک ہے. اور یہ حدیث اس کو امام احمد رحمہ اللہ نے بھی روایت کیا ہے، اور امام احمد رحمہ اللہ نے 6756 6756 اور 6689 پہ امام احمد رحمہ اللہ نے روایت کیا مسند احمد کے اندر، اور امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اس حدیث کو 495 495 کے اندر اس حدیث کو جو ہے بیان کیا ہے. اسی طریقے سے امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے 494 یعنی 495 پہ بھی اس حدیث کو ذکر کیا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر یہ فرمایا کہ مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین، کہ اپنی اولاد کو حکم دو نماز کا جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، یعنی تم ان کو کہو، انہیں توجہ دلاؤ کہ وہ نماز پڑھیں، اور نماز کی کیفیت، اس کی تعلیم، نماز کس طریقے سے پڑھی جائے، اس کے آداب اسے سکھاؤ. نماز کی دعائیں، قرآن کریم کے کون سی صورتیں پڑھی جائیں گی، کون سی نہیں پڑھی جائیں، کون سی صورتیں پڑھی جائیں گی، وہ چیز اسے سکھاؤ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے حریص تھے کہ آپ اپنی امت کی رہنمائی کریں، ہدایت کی طرف، رہنمائی کی طرف، خیر کی طرف. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کے حریص تھے کہ آپ ایک خاندان کی تربیت ایک جو ہے بہتر طریقے سے کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ہمیں آداب بتائے، اور وہ آداب اس حدیث کے اندر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ بچوں کو 7 سال کے وقت جو ہے نماز کی تعلیم دی جائے، طریقے، آداب، کیفیت وغیرہ بتا دی جائیں. وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرِ سِنِينَ، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں، نہیں پڑھتے ہیں تو انہیں مارا جائے. یعنی جب بچے کی عمر 10 سال کی ہو جائے تو اب بچے پر نماز واجب ہو جاتی ہے. اب اگر بچہ نماز میں کوتاہی کرتا ہے اس عمر کے بعد تو اسے مارا جائے گا یہاں تک کہ وہ نماز کا عادی بن جائے. یعنی نماز پڑھنے، عادی سے مراد یہ کہ نماز پڑھنا شروع کر دے. ٹھیک ہے. اس لیے کہ اب جو ہے شریعت کے احکام اس پہ لاگو ہو گئے ہیں، تو اب جو ہے اس کو بلا کسی کوتاہی کی 7 سال سے 7 سال سے لے کر 10 سال تک اس نے کوتاہی کی تو مارنا نہیں ہے، لیکن 10 سال کے بعد کوتاہی کی تو اب اس کو مارنا ہے. اس لیے کہ اب وہ اس عمر کو پہنچ چکا ہے جس میں اس پر نماز فرض ہو چکی ہے. اور ایک اہم چیز جس کے اوپر ہماری توجہ نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، کہ 10 سال کے جب ہو جائیں تو ان کے بستر الگ الگ کر دو. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح معاشرے کی تشکیل کے لیے، انسان کے اخلاق کی حفاظت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بہترین تعلیمات دی ہیں. حالانکہ بھائی بھائی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی، بھائی بہن ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اتنی اعلیٰ اور اتنی عمدہ ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب وہ 10 سال کو پہنچ جائیں تو اپنی اولاد کے درمیان عمومی طور پر، یعنی چاہے لڑکے ہیں چاہے لڑکی، سب کے بستر الگ کر دو. اور بچے اور بچی یعنی لڑکا اور لڑکی کے درمیان خصوصی طور پر ان کے بستر الگ کرو. کیوں الگ کرو؟ سوتے وقت کیوں ان کے درمیان فاصلہ کیوں کرو؟ کیونکہ یہ عمر وہ ہے جو عمر بلوغت کی، یعنی بچہ بالغ ہوتا ہے، بلوغت کی دخول کا وقت ہے، اور شیطان اس وقت جو ہے بچوں کو بہکاتا ہے اور بچوں کی شہوت ابھرتی ہے. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ بچے ساتھ میں سو رہے ہیں اور کوئی غلط حرکت کر لیں، ان کے اخلاق بگڑ جائے اور بعد میں ماں باپ کے لیے ندامت اور شرمندگی کا باعث اور سبب ہو. اس لیے کیونکہ نیند کے دوران انسان کو یہ شعور نہیں ہوتا، اور پھر نیند کے دوران شیطان یہ کام کرا کے انسان کو آگے پہنچا دیتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی کہ بستروں کو الگ کر دیا جائے. مطلب یہ ہے کہ سونے کے جو مکان ہے، سونے کی جو جگہ ہے، اس کو الگ کر دیا جائے. تو اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے اہم چیز تو یہ ہے کہ اس حدیث سے جو بات واضح ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ نماز کی عظمت اور قدر بیان کی گئی ہے، اور بچوں کو جو ہے 10 سال کے بعد، 10 سال کے ہو جائے نماز نہ پڑھے تو مارنے کا حکم دیا گیا ہے. اگر وہ نماز کے اندر کوتاہی کریں تو جان لیں جو بڑے نماز نہیں پڑھتے ان کا کیا. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو ہے یہ تعلیم دی ہے کہ ہم اپنی اولاد کی اصلاح کریں، انہیں فائدہ پہنچائیں، اور ہر وہ ذریعہ جو برائی اور شر کا ذریعہ ہے، ہم اس کو فتنے کا ذریعہ ہے جو ذکر اور ذکور اور انوث یعنی جو ہے بچے اور بچیوں کے درمیان، اس کو ہم جو ہے کیا کریں، اس کو ختم کریں، اس دروازے کو بند کریں. تو یہ اہم چیزیں تھیں جو آج کی درس میں ہمیں پڑھنی تھی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان چیزوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق
نصیب فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کتاب کو صحیح طریقے سے سمجھنے اور سمجھانے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علیہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى